رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحیم۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، آپ کی مبارک ہستی کا اس ایک آیت کی روشنی میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ امام کائنات علیہ السلام کے اندر بے شمار صفات ہیں، شاید انسانی تاریخ میں اتنی عظمتوں کا حامل کوئی شخص نہ گزرا ہے اور نہ آئے گا، لیکن اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی 5 صفتیں بیان کی ہیں۔ ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ یہ 5 صفتیں کیسی ہیں، اور یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ ان 5 صفتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ ان 5 صفات کا عکس، روشنی اور جھلک ہماری زندگی میں کس حد تک دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یقیناً تمہارے پاس ایک عظیم نبی آیا ہے، ایک عظیم پیغمبر آیا ہے۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے من انفسکم، وہ تم ہی میں سے ہے۔ دیکھیے، اس زمین کے اوپر انسان بستے ہیں، انسان کی کچھ خاص صفات ہوتی ہیں، انسانوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، انسانوں کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، انسانوں کو پریشانیاں بھی آتی ہیں، انسانوں کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، انسانوں کو طرح طرح کے عوارض اور ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اس پیغمبر کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ تم ہی میں سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں انسان بستے ہوں اور ان کی طرف پیغمبر کسی جن کو بنا کے بھیج دیا جائے، یہ نہیں ہے کہ دنیا میں انسان بستے ہوں اور ان کی طرف پیغمبر کسی فرشتے کو بنا کے بھیج دیا جائے، ایسے بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہارے اوپر سب سے پہلا احسان یہ کیا ہے کہ جیسے تم ہو انسان ہونے میں، اس حوالے سے میرا پیغمبر تم ہی میں سے ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمت، اس کا فلسفہ، اس کی ریزن ہر صاحب عقل پہ واضح ہے۔ اگر ہم انسان ہوتے، ہمارا پیغمبر فرشتہ ہوتا، تو ہم کہہ دیتے کہ یا اللہ وہ تو فرشتہ ہے، وہ کچھ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ ان کی شادیاں ہیں، نہ ان کی اولادیں ہیں، نہ ان کی مجبوری ہے، نہ ان کو پیٹ کی خواہش ہے، نہ جنس کی خواہش ہے، تو ہم کیسے فالو کریں؟ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے پیغمبر کی صفت یہ بیان کی کہ وہ تمہیں میں سے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ کے رشتہ داروں میں سے تھے،
آپ کی پیدائش ایک خاتون کے ہاں ہوئی تھی، آپ کا ایک خاندان تھا، آپ کے ایک رشتہ دار تھے، انہی میں سے جو پوری زندگی ان کے اندر گزار چکے تھے، اللہ نے منتخب کر کے اس آپ علیہ السلام کو منصب پیغمبری پہ اور ختم نبوت کے عظیم منصب پہ سرفراز کیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہوئے، ہمارے معاشرے میں سے بہت سارے ہمارے بھائی اس کو نبی علیہ السلام کی توہین سمجھتے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ وہ انسان تھے، اس میں ہی تو آپ کی عظمت ہے، یہ کہنے ہی سے تو آپ ہمارے مقتدا بنتے ہیں، آپ ہمارے رہنما بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہے، ان سے کہہ دیجئے اگر زمین پہ فرشتے ہوتے تو ہم ان کی طرف ملک اور رسول، فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ انسان کو پیغمبر کیوں بنایا ہے۔ یہ اعتراض تو اصل میں مشرکین مکہ کا تھا، اور وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم میں سے انسان ہے، ہمارا ہی عزیز ہے، ہمارا ہی رشتہ دار ہے، ہمارا ہی بھتیجا ہے، ہمارے خاندان کا فرد ہے، اب یہ پیغمبر بن گئے۔ پیغمبر تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے۔ تو یہ اعتراض تو اصلاً مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو مشرکین مکہ کا اعتراض تھا، اور مشرکین مکہ کے اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا اور اس کا جواب دیا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں تم فرشتے رہتے ہوتے تو ہم تمہاری طرف ایک فرشتے کو پیغمبر بناتے۔ جب تم انسان ہو اور تمہارے لیے ہم نے ایک ایسی ہستی کو بھیجنا ہے کہ تم نے اسے فالو کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے اپنا آخری پیغمبر، اور ہر پیغمبر انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی پیغمبر بھیجے رجالاً، مرد بھیجے، نوحی الیہم، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں، تمہارے جیسا ہوں۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ جو انسان کی ضروریات ہیں آپ کو بھی ضروریات پیش آتی تھیں، آپ کی بیویاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کی شادیاں بھی تھیں، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ میں صحیح بخاری کے اندر پڑھ رہا تھا اور میں پڑھ کے سوچ رہا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے کتنا کمزور ہے۔ امام کائنات علیہ السلام جب آخری ایام میں بیمار ہوئے ہیں تو اس قدر شدت کی تکلیف تھی، صحیح بخاری میں لکھا ہے، صحابہ نے بیان کیا ہے، ہماری مائیں کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو سہارا دے کے پانی کے ٹب میں نہانے کے لیے بٹھایا تھا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اس میں بہت بڑا اعزاز ہے انسانوں کے لیے اور بہت بڑا سبق ہے انسانوں کے لیے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، میرا پیغمبر تمہیں میں سے ہے، ان کے اوپر بھی دکھ آئے ہیں، اور اپنی بیٹیوں میں سے کتنے ہی کے جنازے آپ نے اپنی زندگی میں اٹھائے ہیں۔ آپ کی اہلیہ تھی اور آپ نے اپنی زندگی میں ان کے جنازے کو کندھا دیا ہے۔ آپ کی والدہ تھی اور ان کے وفات کو، دکھ کو آپ نے سہا ہے۔ آپ کے والد محترم تھے اور آپ نے یتیمی کے داغ کو دیکھا ہے۔ آپ کے ساتھی بھی تھے، ان کو اپنی آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پریشانیاں بھی تھیں، بھوک بھی لگتی تھی، اور بھوک کے عالم میں آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے اور کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کیا ہے۔ وہ تمہیں میں سے ہیں تاکہ تمہیں سبق ملے کہ اگر ہمارے پیغمبر انسان ہوتے ہوئے اتنی مشکلیں برداشت کر سکتے ہیں تو آج ہم چھوٹی چھوٹی چیز پہ اللہ کا شکوہ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عظمت اس میں نہیں ہے کہ ایک نابینا انسان کہے کہ میں نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے. عظمت اس میں ہے کہ ایک 20 سال 30 سال کا گبرو جوان جس کو خواہش بھی عورت کی وہ کہے کہ میں نے کسی غیر محرم کو بری نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا ہے. عظمت اس میں نہیں ہے کہ آپ ایک عظیم انسان کامل کو اٹھا کے فرشتہ بنا دیں. عظمت اس میں ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی، دکھ سہتے ہوئے بھی، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بھی، پیٹ کی خواہش کے ہوتے ہوئے بھی، باوجود اس کے کہ اگر آپ چاہیں اشارہ کریں اور آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، وہ پھر بھی پیٹ کاٹ کاٹ کے اور مشکلوں پہ گزارا کر رہے ہوں اور 2 مہینے ان کے گھر کے اندر چونا نہ جل رہا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو پہلی صفت بیان کی ہے اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن کا تقاضا ہے، اس میں پیغمبر کی عظمت پائی جاتی ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. عظمت اس میں نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے پیغمبر کی بشریت کا انکار کر دیں. عظمت اس کے اندر ہے کہ وہ بشر ہوتے ہوئے 7 آسمانوں کی سیر کر رہے ہوں، جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں، اور جو نوری مخلوق ہے وہ ان کے جانور کی اور ان کے دابہ کی لگام تھامے ہوئے اور ان کی خدمت میں لگے ہوئے. تو پہلی صفت اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیان کی کہ تم ہی میں سے ہے. دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم. میرے پیغمبر کو تمہارا اتنا احساس ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو میرے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے. تو پیغمبر کائنات کی دوسری صفت اللہ نے اپنے کلام کے اندر بیان کی ہے کہ میں نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جس سے تمہاری تکلیف کا احساس ہوتا ہے. کتنا احساس؟ اتنا احساس کہ آپ فرماتے ہیں میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں آج لمبی نماز پڑھوں گا، لمبی قرات کروں گا. ظاہر ہے مطلب کیا ہوا؟ اپنے رب سے باتیں کروں گا، جی لگا لگا کے قرآن پڑھوں گا، لیکن مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنے ارادے کو چھوڑ دیتا ہوں اور نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو میں نے یہ پیغمبر بھیجا ہے اس کے دین میں تکلیفیں نہیں ہیں، مشقتیں نہیں ہیں، پابندیاں نہیں ہیں، رسموں کی زنجیریں نہیں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. دین کو بعد کے لوگوں نے مشکل کیا ہے، اندر رسمیں ڈال ڈال کے، تکلیفیں ڈال ڈال کے، مشقتیں ڈال ڈال کے، پابندیاں ڈال ڈال کے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں نے اس آسان دین کا حلیہ ایسے بگاڑا. میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، اس کا مصنف لکھتا ہے کہ مسواک کا سائز جو ہے نا وہ ایک بالشت کے برابر ہونا چاہیے، یعنی اتنا ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہو تو نعوذ باللہ وہ جاہل انسان لکھتا ہے کہ اس کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے. اگر اس سے کم ہو تو بواسیر کی بیماری آ جاتی ہے. میرے پیغمبر نے تو کوئی مسواک کا سائز نہیں بتایا. یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں. فوتگی کی رسمیں لوگوں نے گڑی ہیں، شادی کی رسمیں لوگوں نے گڑی ہیں، ملاقات کی رسمیں لوگوں نے گڑی ہیں، طرح طرح کے دین کے اندر بدعات اور لوگوں کی مالی پریشانیاں کا باعث بننے والے معاملات لوگوں نے گڑے ہیں. میں نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے کہ وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کو بہت لیٹ کر دوں، رات کے تہائی حصے تک، پھر مجھے ڈر لگتا ہے میری امت کے لیے مشکل نہ ہو تو میں ایسے نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں حکم دے دوں ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے میری امت کے لیے مشکل نہ ہو، میں ایسے نہیں کرتا.
ایک ایک چیز کے اندر آپ کو امت کا احساس ہے، میری امت کو تکلیف نہ ہو، میری امت مشقت میں نہ ہو. اس لیے آپ کے دین میں آسانی ہے، آسانی ہی آسانی ہے، آسانی ہی آسانی ہے. اتنی آسانی. کہا نماز کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو. اتنی آسانی. وضو کرو، وضو نہیں کر سکتے مٹی موجود ہے تیمم کر لو، تمہارے لیے وضو کی جگہ کافی ہو جائے گی. غسل فرض ہے، انسان کو خطرہ ہے اگر میں نے نہایا تو یقینی طور پہ میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، وہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، یہ سردی اتنی شدید ہے، وہ اسے یقین ہے میں نہایا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، میں اتنا کمزور انسان ہوں. رخصت ہے اس کے لیے، وہ بھی تیمم کر لے. اللہ نے اپنے پیغمبر کی دوسری صفت یہ بیان کی، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. نہ دنیا میں تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ آخرت میں تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ قبر میں تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال اس طرح سے ہے. ایک آدمی ہے جس نے آگ روشن کی ہے، اور آگ روشن ہونے کے بعد پتنگے اس کے اندر گر رہے ہیں، اور اس آدمی کو دیکھ دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ اس آگ میں کیوں گر رہے ہیں. وہ ان کو پیچھے کرتا ہے لیکن وہ گرتے چلے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں تمہیں جہنم کے آگ سے پیچھے کرتا ہوں، تم اس کی طرف بھاگے جا رہے ہو، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ جو ذمہ داریاں ہیں دین کے اندر، 5 وقت کی نماز ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہیں، حج کرنا فرض ہے صاحب استطاعت کے لیے. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو خواہ تکلیف دی جا رہی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان فرضوں پہ عمل کروا کے اللہ کے پیارے نبی تمہیں موت اور قبر اور جہنم کی تکلیفوں سے بچانا چاہتے ہیں. اس میں بھی آسانی کا پہلو ہے. بالکل ایسے ہی جیسے والدین اگر اپنے بچوں کو پڑھنے پہ مجبور کرتے ہیں، کام پہ مجبور کرتے ہیں، تو اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو شوق ہے ان کو ذمہ داری دینے کا، یا ان کو شوق ہے کہ یہ ہر وقت بس تکلیف میں لگے رہیں. نہیں، وہ اس لیے ان کے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت کر لیں تاکہ ان کے لیے ان کا کل آسان ہو جائے، ان کا فیوچر بہتر ہو جائے، ان کا مستقبل بہتر ہو جائے. تو جتنی بھی دین کے اندر ذمہ داریاں ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی ہمیں مشقت میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ جو بڑی مشقت ہے قبر کی اور آخرت کی، اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں ان سے بچانا چاہتے ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. ایک آدمی نے حج پہ جا رہا ہے اور اس نے نظر مان لی کہ میں نے پیدل ہی جانا ہے، اب تکلیف میں ہے، لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے اور وہ تکلیف کے اندر ہے، کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور سفر کے اندر رکھا ہوا ہے اور تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے. تو ہر موقع پہ آپ نے کہا کیوں اس کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، کیوں اس کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ روزے رکھنے سے سفر میں انسان کو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر بھی کہہ نہیں میں نے روزہ رکھنا ہی ہے. رمضان کا بے شک روزہ ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے مجھے مشکل ہوگی، لمبا سفر ہے، پیاس لگے گی، زیادہ تکلیف ہوگی، میری ضرورت ایسی ہوگی، سفر میں رخصت ہے، روزہ چھوڑ دیں بعد میں، لیکن اس کی قضا دینی ہوگی. فرض روزہ ہے تو قضا دینی ہوگی. نفلی روزہ انسان نے رکھا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مشقت میں ہے، آپ نے رخصت دے دی، اگر کچھ چاہتا ہے تو چھوڑ لے، پورا کر لے گا تو زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے، بعد میں قضا دے لے تو زیادہ اجر ہے، نہ دے سکے کوئی بات نہیں. الصائم المتطوع امیر نفسی. تو میرا پیغمبر، دوسری اس پیغمبر کی خوبی یہ ہے تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. اسی لیے تو آپ نے کہا
جو دنیا کی تکلیفیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آخرت کی تکلیفوں سے بچا لیا جائے. آپ نے کہا میں تمہیں اس حالت میں قیامت کے دن نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس نے اپنے کندھے کے اوپر اونٹ اٹھایا ہوا ہو اور وہ اونٹ بلبلاتا ہو اور وہ میرے پاس آئے, اے اللہ کے نبی میری مدد کیجئے, اور میں کہوں میں نے تمہیں پیغام دے دیا تھا, آج میں تیرے کام نہیں آ سکتا ہوں. مطلب کیا تھا آپ کا؟ کہ خیانت نہ کرنا. خیانت اونٹ چوری کا ہوگا تو کل قیامت کے دن تم نے اس اونٹ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوگا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. تیسری خوبی حریص علیکم حریص علیکم حریص علیکم. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس لفظ کا ترجمہ کر سکوں, اس لیے مجھے اس کی تشریح مجبوراً اسی کی طرف جانا پڑے گا. حریص علیکم ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو ہر وقت کسی کے بارے میں فکر مند رہے اور ہر وقت سوچتا ہی رہے. ماں باپ کو دیکھا ہے نا آپ نے, اولاد کی کتنی فکر کرتے ہیں, کتنی فکر کرتے ہیں. اولاد کے لیے ماں باپ کیا کچھ کرتے ہیں. رات کو بستر پہ بھی لیٹتے ہیں تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے میری اس بیٹی کا کیا بنے گا, میرے بیٹے کا کیا بنے گا, میری اولاد کا کیا بنے گا. تو حریص علیکم کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے میں نے تمہیں ایسا نبی دیا ہے جو ہر وقت تمہاری فکر ہی کرتا رہتا ہے, تمہاری سوچوں میں رہتا ہے. میں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میرا دل گواہی دیتا ہے اس منبر رسول کی امانت اور اس مقدس منصب پہ کھڑے ہو کے, ٹھیک ہے میرے والد گرامی حضرت شیخ مولانا یوسف نے میرے لیے بہت فکر کی, میری والدہ نے میرے لیے بہت فکر کی, آپ کی ماں نے, آپ کے باپوں نے, آپ کے بزرگوں نے آپ کے لیے بہت فکر کی, لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرے اور آپ کے نبی نے ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہماری فکر کی ہے. ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی لیکن ہمارے نبی نے ان سے زیادہ دعائیں کی ہیں. ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا لیکن ہمارے نبی نے ہمارے والدین سے بھی بڑھ کے ہمارے لیے کیا. ان کی تو ساری فکر ہی میرے اور آپ کے بارے میں تھی. اللہ نے ان کو کیسا دل دیا تھا, ان لوگوں کی فکر کر رہے ہیں جن کو دیکھا بھی نہیں, جو 1000 سال بعد آنے ہیں, جو 100 سال بعد آنے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی تھے, میدان جنگ کا ماحول تھا, رات کے وقت تھکے ہوئے ہم ہر بندہ اپنے اپنے بستر پہ لیٹ گیا تھا. ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو, دشمن بھاگ میں ہوتا ہے, جنگ کا ماحول ہے. ہم نے آپ کو تلاش کرنا چاہا, آپ کا بستر ٹھنڈا تھا. ٹھنڈا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیٹے ہی نہیں, بڑی دیر سے آپ بستر سے اٹھے ہوئے تھے. ہم آپ کی تلاش میں چل پڑے, تلاش میں نکلتے نکلتے پورا قافلہ چھان مارا, آپ ہمیں نہیں ملے, حتیٰ کہ پورا قافلہ گزر گئے. ایک جگہ ہمیں رونے کی, سسکیوں کی آواز آئی, ہمیں اندازہ ہوا ادھر کہیں اللہ کے پیارے نبی ہوں گے. ہم 2-3 ساتھی جمع ہو گئے, آپ روتے رہے, سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں. پھر آپ نے ہم سے پوچھا کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. پھر آپ نے ہمیں بتایا آج میں اللہ سے مانگتا رہا, مانگتا رہا, مانگتا رہا, حتیٰ کہ اللہ نے مجھے کہا اے میرے نبی اپنی امت کے لیے کیا مانگنا چاہتے ہو, کیا اس بات پہ راضی ہو کہ میں آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دوں, یا پھر یہ اختیار لینا چاہتے ہو کہ جس جس کے بارے میں آپ شفاعت کریں میں اس کو جنت میں داخل کر دوں. میں نے اپنے رب سے کہا ہے آدھی امت نہیں, میں یہ چاہتا ہوں میں جس کے بارے میں شفاعت کرتا جاؤں اے اللہ تو اس کو قبول کر کے جنت میں داخل کرتے چلے جاؤ. ایک رات آپ اتنا روتے ہیں, شاید ہمارے والدین بھی اتنا نہیں روئے ہوں گے. اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ آسمانوں سے جبریل کو بھیجا جاتا ہے, اے پیارے نبی کیا معاملہ ہے,
کیا معاملہ ہے؟ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی امت کے بارے میں پریشانی نہ ہو، ہم قیامت کے دن آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو پریشانی اور دکھ نہیں آنے دیں گے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے بارے میں بہت فکر کرتا ہے، میں نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے، تمہارے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہے، فکر ہی کرتا رہتا ہے، اتنی فکر کہ اللہ کو حوصلہ دینا پڑا۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے نبی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور آپ اتنا غم میں ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہیں آپ کی اپنی جان ہی خطرے میں نہ پڑ جائے، آپ اتنا غم تو نہ کریں کہ آپ کی اپنی جان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ یہاں تک اللہ رب العزت کو حوصلہ دینا پڑا کہ آپ اپنی امت کی اتنی فکر تو نہ کریں کہ آپ کی اپنی جان، آپ کا اپنا وجود، آپ کی اپنی صحت، آپ کی اپنی ذات مبارکہ ہی غم کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے۔ چوتھی خوبی اور چوتھی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ وہ بہت شفقت کرنے والے ہیں، اور پانچویں خوبی کہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آخری دو خوبیاں شفقت اور رحمت تو اس لائق ہے کہ اس پہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کریں گے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا مطلب کیا ہے اور ان پانچوں صفات کے اندر فرق کیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو پیغمبر دیا، بہت ساری خوبیوں میں سے ایک آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی 5 خوبیاں بیان کی، اور ان میں سے 3 کی تشریح آج ہم نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان خوبیوں کے حوالے سے ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہمیں بھی اس پہ توجہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔